بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا جو درس ہے پیج نمبر ہے 84 اور سورہ ہے نساء اور آیت 35۔ تو شروع کرنے سے پہلے تمہید، سورہ بقرہ کی آیت جو ہے 229 228 اس میں طلاق کا ذکر ہوا ہے، اور سورہ نساء 19 نمبر آیت میں چند روز پہلے چند ہفتہ خلا کا ذکر ہوا ہے۔ اس کو میں نے لکھا ہے طلاق خلا، اس لیے کہ سارے لوگوں کو خلا معلوم نہیں ہے نا، تو طلاق خلا۔ آج جو ذکر ہے فسق، وہاں پر میں نے لکھا ہے طلاق فسق۔ فسق یعنی کیا؟ جدائی، تو طلاق جدائی۔ تو 3 قسم کی طلاق ہوئی۔ ایک تو طلاق پہلی جو سورہ بقرہ میں ہے، تو اس میں قسمیں ہیں رجی، بائنہ، اور اس میں فرق ہے۔ یہ پہلا فرق یہ ہے کہ عورت کی رضامندی ضروری نہیں، شوہر طلاق دے دیتا ہے، بات ختم ہو گئی، وہ مانے نہ مانے، قبول کرے نہ کرے۔ پھر اس میں عدت 3، اب 3 آپ جانتے ہیں، 3 ماہواری کریں، 3 مہینہ کریں۔ اس کے بعد دوسری سورہ نساء میں خلا، خلا میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے، فرق کو واضح رکھیں۔ طلاق میں صرف شوہر کی رضامندی، خلا میں دونوں کی رضامندی، چونکہ عورت طلب کرتی ہے، تو عورت کے طلب کرنے سے خلا واقع نہیں ہوتا، شوہر تسلیم کرے اور کہے، یہ فرق ہوا۔ دوسرا فرق کیا؟ خلا میں 1 ماہ کی عدت۔ اب اپنے یہاں قیاس کر کے وہ 3 مہینے لکھ دیتے ہیں، فقہی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ان تک پہنچی نہیں ہوگی، ہم تو یہی کہیں گے نا، پہنچی نہیں ہوگی، چونکہ عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلا واقع ہوا تو اس کو 1 مہینہ عدت گزارنے کی ہدایت کی تھی۔ تو فرق معلوم ہوا نا، پہلے میں شوہر کی رضامندی، بیوی کی رضامندی ضروری نہیں، 3 ماہ عدت، اور خلا میں دونوں کی رضامندی۔ مگر اب اگر دونوں بھی راضی نہ ہوں تو شریعت میں سہولت ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مزاج، بیوی آئی، اس کا مزاج دیکھ رہی کہ ہمیں رہ نہیں سکتی، تو وہ خلا مانگتی ہے، نہیں دیتے، دیں گے تو بھی 10 سال کے بعد، یعنی اس کو الفاظ ہیں، غلط الفاظ ہیں، 10 سال لٹکانے کے بعد، غلط طریقہ ہوا نا۔ شریعت نے وہ اجازت دی ہے کہ اگر شوہر راضی نہ بھی ہو تو بھی طلاق مل سکتی۔ اس کا نام کیا؟ فسق، عربی میں، اردو میں کیا؟ جدائی۔ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہاں کینسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جدائی اچھا لفظ ہے نا، یعنی دونوں میں جدائی کر دے گا۔ اب وہاں طلاق لکھتا ہی نہیں ہے، تم جدا تم جدا، فسق تو صحیح ہے، کینسل، جدائی، تفریق۔ تو آج وہ شروع ہو رہا ہے، تو سنیے بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ، شقاق اختلاف مخالفت سے بڑھ کر، اختلاف مخالفت اور چیز ہوتی ہے، ضد، کشمکش، اگر تمہیں اندیشہ ہو دونوں کے درمیان کشمکش کا، ضد کا، ایسی ضد کہ اگر آپ نے کچھ مسئلہ حل نہیں کیا تو اللہ کی نافرمانی پر اتر آئیں گے، ہوتا ہے نا غصے میں۔ فَابْعَثُوا، معاشرے سے خطاب ہے یا اہل خانہ سے خطاب ہے، بھیجو۔ اب یہ بعث کے معنی آپ جان چکے ہیں، ایک تو قبر سے اٹھنا، رسالت کا، رسولوں کا بھیجنا، تو تم بھیجو۔ کسے بھیجو؟ حکمم من اہلی، اب حکم کو سمجھنا ہے، من اہلی یعنی شوہر کے گھر والوں سے یا شوہر کے خاندان سے ایک حکم، وحکمم من اہلیہ، اور ایک بیوی کے خاندان سے ایک حکم، ایک گواہ، جی نہیں گواہ نہیں،
اس لیے میں نے ترجمہ نہیں کیا، اب اسے سمجھانا ہے. یہ اصل میں حکم کیا ہے؟ رجل نے کہا. آپ بھیجیں گے اس کو، ایک آدمی کو بھیجیں گے، لیکن رجلن نے کہا. ہاں حکم کہا، تو یہ بہت بڑے بڑے معنی رکھتا ہے حکم کے. اب کسی نے کیا ترجمہ کیا؟ کسی عادل آدمی کو بھیجو، کچھ تو کرنا چاہیے نا. کسی نے کہا کسی منصف آدمی کو بھیجو، کسی نے ترجمہ کیا ہے فیصلہ کرنے والے کو بھیجو. لیکن ہمیں حکم سمجھنا ہے. ہاں حکم سمجھنا ہے. اصل میں حکم کے معنی یہ مجازی معنی انہوں نے کیے. کسی فیصلہ کرنے والے بھیجو، عادل آدمی کو بھیجو، فیصلہ کرنے منصف کو بھیجو. یہ مجازی سمجھتے ہیں نا، مطلب اس سے اخذ کیا گیا. غلط نہیں ہے، مجازی ہے، لیکن پھر بھی اصل معنی ابھی ہم نہیں سمجھے حکم کے معنی کیا. دیکھو حکم یعنی حکومت کرنا ہے نا. حکومت، حکم. جب بادشاہ یا خلیفہ کسی کو بھیجتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حاکم. اس سے ہے یہ حکم. اب حکم حاکم کسے کہیں گے؟ کسی کو بھی بھیجتے ہیں جس کے اندر صلاحیت ہو. ہاں یہ اب اس کا ترجمہ ہوگا حکم کا. یعنی کسی بھی آدمی کو مت بھیجو. فٹ بال کا ریفری ہوتا ہے نا، ہاں عربی میں لوگ حکم بولتے ہیں. حکم جی. تو حکم کو بھیجو، ایسا آدمی جس کے پاس صلاحیت ہو کہ دونوں کی باتیں سمجھے اور فیصلہ دے، حق فیصلہ دے. تو فیصلہ ترجمہ نہیں ہوا اس کا، کیا ہوا؟ مجازی معنی ہوئے. وہ بھی صحیح ہیں. تو اب سمجھ گئے نا حکم کے کیا معنی. تو یہ کہا جا رہا ہے. اب دیکھیں شریعت کیسی ہے. شریعت جو ہے بہت آسان ہے. ہر چیز کے مسائل بیان کیے گئے. آپ پڑھتے ہیں نا نفصلو نبینو، یہ ہے. دیکھیے کسی کو بھی مت بھیجو. ہر آدمی میں وہ صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ سمجھے، چونکہ بیوی کی میاں کی بات سننا ہے نا، تو بھیجو. اب کیا ہوگا دیکھیے، ان یریدا اصلاحن. دیکھو یریدو تو ہم پڑھ چکے ہیں. اب یریدو کا تثنیہ یعنی کیا؟ دو. یریدان، پھر اس کا جمع یریدون. پڑھتے ہیں نا قرآن شریف میں ہے. تو یہ یریدان ہے. اب یہ نون کیسے گیا؟ یہ ان کی وجہ سے آ گیا سمجھ میں. تو ان یریدان تو کون؟ میاں اور بیوی ایک چیز. مگر گنجائش ہے، حکم بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کی طرف ضمیر جا سکتے ہیں نا. بھائی کون چاہے. اگر میاں بیوی چاہتے ہیں اصلاح کرنا تو اللہ توفیق دے گا. اگر یہ حکم بھی سرکش نہیں، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ شرارت والے نہیں ہیں، شرانگیز نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو تو اللہ توفیق دے گا اصلاح کرانے میں، اور میاں بیوی کو اصلاح آپس میں کرنے میں. یہ فرق ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آپ کے کیا سمجھ میں آیا کہ ان جو ہے یہ اس نے نون غیرہ گرا دیا؟ کچھ سمجھے؟ جو گرامر پڑھتے ہیں ان کو یہ بات بہت پسند آتی ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک کتاب ہم نے پڑھی ہے شرح میت عامل، فارسی میں. مدرس میں تو پہلے فارسی میں پڑھاتے تھے نا. کیا مطلب؟ 100 حروف ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں، تو 100 میں سے یہ ایک. ان آیا اس نے کیا عمل کیا؟ نون کو ہٹا دیا. اب یہ اردو میں بھی ملتی ہے، جنہیں دلچسپی ہے میں ان کو آسان کہہ دیتا ہوں. شرح میت عامل اردو میں ملتی ہے، خریدے. تو آپ کو جو میں نے بتایا وہ ملے گا. اب البتہ ایک ساتھ ملے گا ان و اخواتها، یعنی ان اور اس کی بہنیں. تو سارے جو یہ کام کرتے ہیں ایک ساتھ ملیں گے. بہت آسان ہے. تو گرامر جو پسند کرتے ہیں انہیں میں نے ایک بات بتلا دی تاکہ آسانی ہو. اب سنیے، ان یریدان، ان یریدا، یہ دونوں یا وہ دونوں، میاں بیوی تو اصلاح کر دے گا، اور جو منصف ہیں حکم ہے اصلاح کرا دینے میں توفیق دے گا اللہ تعالیٰ. ان اللہ کان علیما خبیرا. علیم یعنی کیا؟ یہ جو کچھ بھی ہے، میاں بیوی ہیں یا حکم ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. سب کچھ اللہ کے علم کے حصے میں ہے، اور باخبر بھی ہیں. تو علیم اور باخبر ہونے میں فرق ہے. فرق ہے نا بھائی. ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ کون سا بچہ تمہارے لیے بھلا ثابت ہوگا، چونکہ ہمیں خبر نہیں ہے. تو علم ظاہری چیزوں کا، خبر باطنی. تو خبیر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم باخبر نہیں ہو سکتے. تو یہ صفت ہے دونوں کی. اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہلو کو بیان کیا، دوسرا پہلو آپ پر چھوڑ دیا. اب اگر موافقت نہ ہو، ہے نا، دوسرا پہلو ہے نا، اسی کو کہتے ہیں جامعیت. قرآن جامع ہے بھائی. یریدا اصلاحاً، مگر اس قطر شقاق ہے
کہ یہ دونوں نے سمجھا کہ انہیں تو جدا کرنا ہی چاہیے، اگر جدا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ فرقا، فسق، جدا، بس ختم۔ اب چاہے یہ حکم کر دیں یا چاہے قاضی کے پاس جائیں، بات یہ ہے۔ تو دیکھیے تیسری طلاق ہی کہیں گے نا ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو تیسری طلاق میں کسی کی رضامندی ضروری نہیں، انہوں نے فیصلہ دیا خلاص۔ ہاں تو آج کل وہی قاضی، لیکن آج کل قاضی کے معنی جو نکاح پڑھاتا ہے تو لیکن آج کل قاضی کے پاس ہی جاتے ہیں، قاضی کے پاس، ہاں قاضی تو قاضی دیتے ہیں، مگر تو حکم یعنی وہی جن کے پاس صلاحیت ہے۔ تو اب قاضی کا کیا، قاضی اب دو قاضی تو نہیں آئیں گے نا، تو وہی حکم، لیکن قاضی بھی ہوگا نا، مگر وہ دو حکم آپ کو ادھر ادھر کا لانا پڑے گا۔ قاضی تو وہ کیا کہتے ہیں اسے، خالی عزت کے لیے ہوتا ہے، جسے اپنے آپ بولتے ہیں نا بھائی صدر، چیف گیسٹ، تو حکم لانا پڑے گا۔ قاضی تو ضروری نہیں کہ آپ کا اہل خاندان ہو، صحیح کہ اچھا ہوا آپ نے سوال کیا، البتہ دونوں قاضی سامنے رہے گا، اور قاضی تو لوگوں کو تھوڑا کیا وزن رہے گا نا، اب دو آدمی نے جدائی کر دی تو قاضی کرے گا، اس کا اثر رہے گا۔ تو اس میں اہل علم نے لکھا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کون جدائی کرے گا، پھر قاضی کے پاس جائیں گے یا وہ خود کریں گے، تو کچھ کہتے ہیں خلاص حکم دونوں کر دیں جدا ہو گیا، بعض کہتے ہیں نہیں قاضی کے پاس جائیں، بات صحیح ہے۔ تو واضح ہوا نا، تو تین قسم کی طلاقیں ہوئی اور تینوں میں فرق ہوا۔ اور پھر ہمارے یہاں جو قیاس کرتے ہیں خلا میں، ہمارے یہاں بہت پریشانی ہوتی ہے، اس سے بھی 3 مہینے کی عدت گزارنے کے لیے حکم دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قیاس جو ہے نا بڑا مشکل مسئلہ ہے، تو ہمیشہ قرآن اور احادیث پر چلنے والے قیاس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہاں بعض جگہ پر جہاں کوئی روشنی نہ ہو تو قیاس کیا جاتا ہے، اور قیاس میں نے کئی مثالیں دیا ہوں نا۔ اب جیسے یہ طلاق کا مسئلہ، ایک اور مثال یاد رکھیں، لوگ جمعہ میں جاتے ہیں، جمعہ کے پہلے کی سنتیں پڑھتے ہیں، قیاس کیا کس پر؟ ظہر کی نماز پر۔ تو سنتیں پڑھیں لیکن جمعہ کے پہلے کی سنت کہہ کر نہ پڑھیں، نفل پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، فرق ہوا نا، تو قیاس سے بچتے رہیں۔ اب دوسری آیت سنیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اتنے جملے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ کچھ چاہتا ہے اور رب دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مثبت پہلو، منفی شیئا، کسی کو کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ تو اللہ نے چاہا نا، اب کسی شیئا آیا، لوگوں نے وہ برگد کا درخت اسے اپنا معبود بنایا، بندر بھی چیز میں آتا ہے، ہاتھی کی سونڈ بھی چیزوں میں آتی ہے، کسی کو بھی، نبی ہو، ولی لوگوں کے کہنے کے مطابق ولی ہو یا اور کوئی بڑی شخصیت ہو، لیکن دنیا میں یہ چل رہا ہے، چیزوں کو بھی پوجا ہو رہی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھو، شرک یہ ایک انسان کا پورا ڈھانچہ، پھر سینہ، پھر سینے میں دل، تو اس دل میں جب اللہ داخل ہوا تو اس گھر میں اس کے سوا کوئی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ کے گھر میں جیلانی صاحب ہیں یا اور بھی کوئی ہیں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، یا چشتیہ ہیں یا سہروردیاں یا نتاجی ہیں یا رفائی ہیں، تو یہ ناممکن ہے۔ رسول کس کے لیے؟ ہمیں بتانے کے لیے۔ رسول کی محبت بھی ضروری ہے نا، مگر فرق ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ تو اس پر آپ جتنا بھی بیان کریں اتنا کم ہے۔ اب لوگوں کو صرف یہ بتانا ہے کہ شرک نام کس کا ہے، یہ اصل بات ہے، اس پر محنت کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا نا بھائی ایمان میں کمزور ہیں ہم، مگر سوال نہیں آیا کہ کیا کمزور ہیں۔ لوگ سمجھتے نہیں ہم مومن ہیں، نہیں، کمزوری ہے، کیا خلق ضعیفہ ہے نا انسان، خلق ضعیفہ۔ دیکھیے ابن عباس نے اس میں کافی شرح کی ہے، شرک جلی تو معاف نہیں ہوگا،
جیسے آپ نے اللہ کی جگہ پر کسی کو رکھ دیا یا کسی انسان کی جگہ پہ اللہ کو اتار دیا. جیسے کہ اللہ عالم غیب ہیں تو کسی نبی کو ولی کو عالم غیب, تو غیب میں دوسروں کو شریک کیا نا. یہ جلی تو ہم سب جانتے ہیں, لیکن ایک ہے شرک خفی, اس سے بھی بچنا چاہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے تو لکھا ہے اپنی کتاب میں, اب وہ کتاب کا نام بھی مجھے یاد نہیں, بہت جی غنیت الطالب میں بہت مشہور ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ شرک کے شائبے سے بھی بچو, شبہ سے بھی بچو. میں تو خفی کہہ رہا ہوں, خفی وہ تو خفی سے بھی آگے چلے گئے, یعنی وہ شرک نہیں ہے لیکن شبہ ہے تو بچو. تو وسیلہ کا تو سوال ہی نہیں آتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا فالو کرنے والے وسیلہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. پھر یہی لوگ وسیلہ مانگتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرما. تو کیا کہہ رہا تھا کہ شرک خفی, دیکھو ابن عباس نے بہت اچھی شرح کی ہے. مان لیجئے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سنت پڑھے, اب انسان سنت پڑھتا ہے, فرض پڑھتا ہے تو گھر میں ہے تو ذرا فاسٹ پڑھتا ہے, یعنی قل اللہ. اب مہمان صاحب آ گئے تو تھوڑا آپ نے لمبی کر دی. اب اس کا نام کیا؟ تو ابن عباس نے کہا کہ شرک خفی, یعنی آپ نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں نا, تو یہ آپ ان کو نماز میں شامل نہیں کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا کیا ہو گیا, پایا گیا نا تھوڑا حصہ کہ چلو اب آ گئے ہیں, بولیں گے جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ وضاحت کی ہے. تو ہر فعل شرک جلی نہیں ہوتا, کچھ شرک خفی ہیں. اب جیسے کہ لوگ خیرات کرتے ہیں, اب ایک طریقہ ہے, 1 ریال رکھا ہوا ہے, لیکن کوئی دوست آ کر بیٹھے, اب جو آیا تو 10 ریال ایک کی جگہ, اس کا تو فائدہ ہوا, لیکن کیا ہوا, شرک خفی. ہاں دکھاوا, یہ آپ نے صحیح کہا. تو دکھاوے کے لیے اگر کرتے ہیں تو ہم اس کو شرک کا فتویٰ نہ دیں, شرک خفی, لیکن کوشش کرنا چاہے کہ ہم اس سے بچیں. تو بہرحال لوگ ایسے بھی کہ جو رسول کے نام پہ بھی ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے چاہیے دعا کرتے ہیں. ہاں, یہ تو صدقے میں یہ شرک ہے. وسیلہ بھی یہ شرک ہے. ہاں, رسول کا صدقہ یہ بھی شرک ہے, وسیلہ یہ بھی شرک ہے. حافظ ابن حجر نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ کیوں لڑتے ہو, وسیلہ مانگنا کیا اسلام کا رکن ہے؟ نہیں. تو اس میں اختلاف ہے نا, تو بچو, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ گناہ میں شامل ہو, تو بچ جاؤ نا. کیوں کہتے ہو وسیلہ جائز ہے, وسیلہ جائز ہے؟ تو وہ صدقے وغیرہ میں بھی یہ وہ شرک جلی اس میں جائے گا, خفی میں جائے گا, لیکن بچے رہیں, سمجھے نا. باقی جانور ذبح کرنا یہ تو شرک جلی ہے, کیونکہ آپ ذبح کرتے ہیں کسی کیا کہتے ہیں نامزد کرتے ہیں, 3-4 آیت ہیں نا, وما الا به لغیر اللہ, وہ تو شرک جلی ہے. اچھا, قربانی میں وہ چیز نہیں ہے. دیکھیں قربانی میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ قربانی ہمارے والدین کے طرف سے, تو کہتے ہیں اللہم ھذا من والدین المرحومین کہتے ہیں نا. اس میں فرق ہے. وہ تو جانور من کا الہ کا والدین کی جانب سے آپ چڑھاتے نہیں نا ان کے نام پر, تو وہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور یہ اعتراض کرتے ہیں قربانی جائز ہے, تو پھر یہ بھی جائز ہے. تو یہ ان کی کیا ہر دھرمی. تو اتنا کافی ہے. اب وبالوالدین احسانا, اللہ تعالیٰ اپنا حقوق بیان کرنے کے بعد کیا بیان کرتے ہیں؟ والدین کے ساتھ احسان. اچھا, یہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں, پھر یہ دوسرا, پھر آئے گا انعام میں تیسرا, پھر آئے گا اسراء میں چوتھا. 4 جگہ آئے تھے تو ضرورت نہیں آپ کو, 4 جگہ پر آئے گا. کیا آئے گا؟ وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان, حسن سلوک. تو احسان کا مطلب حدیث جبریل بہت مشہور ہے, کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. عام ایمان باللہ, اسلام اور احسان اور علامات 7. تو احسان کے معنی کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اعبد اللہ کانک ترا, جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. اب ہم تو دیکھتے نہیں, تو وہ تو دیکھ رہا ہے. تو مطلب عبادت ایسی کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو وہی ہے احسان, یعنی والدین کی خدمت ایسی کرو جو بہترین طریقے سے ہو, خالی حسن سلوک نہیں, بہترین. یہ ہوا. تو کیا مطلب؟ دیکھیے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین بوڑھے ہو چکے, جیسے کہ معاشرے میں فرق ہے. ہمارے یہاں تو والدین ساتھ میں رہتے ہیں, ان کو منتھلی 1000 ریال دیتے ہیں, 500 جتنے بھی دیتے ہیں, اپنا باہر رہتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے. یہ احسان ہوا؟ احسان ہوا؟ اکثر یہاں آپ دیکھیں گے پیسہ دیتے ہیں,
احسان نہیں ہوا. دادا پردادا گھر میں ہیں, بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, یہ احسان ہوا. مگر یہاں کا معاشرہ ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے پتہ نہیں, ہمارے یہاں کا معاشرہ بہت اچھا ہے. تو مطلب احسان کے معنی ہر چیز میں, خالی کھانا پینا نہیں, عزت. دیکھیے کتنا اچھا خوش ہوتے ہوں گے دادا پردادا ہے نا کہ گھر میں ہے, لیکن علیحدہ رہتے ہیں, تو اس کا خیال رکھے گا. لیکن ایک اور چیز بتاتا ہوں میں, وہ یہ ہے کہ یہ کون سے والدین ہیں. آپ بھی والدین ہیں, آپ کے بھی والدین ہیں, دونوں کی خوش نصیبی بتا رہا ہوں. دونوں کی, جن کے والدین ہیں اور جو والدین ہیں. یہ 4 جو آیتیں میں نے آپ کو بتائیں, یہ ہمارے اور آپ کے لیے. کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے. وہ خوش نصیب والدین جو مسلمان ہیں, اور وہ خوش نصیب بچے جن کے والدین مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک اور آیت سورہ عنکبوت میں جائیے, آیت نمبر 8. تو 5 ہوئے نا. وبیل والد وسینا حسنا. کیا؟ حسنا. سورہ عنکبوت آیت نمبر 8. تو فرق ہے. حسنا کا کیا مطلب؟ حسنا کون سا؟ وہ مقصورہ نہیں, بورڈ کا یہی فائدہ ہوتا ہے نا, مگر یہاں وہ مسئلہ ہو گیا. دیکھو حسنا, وللہ الاسماء الحسنى, الف مقصورہ یاد رکھیں. الف مقصورہ جو موسیٰ علیہ السلام کا یا ہے نا, وہ اس سے الف مقصورہ. وللہ الاسماء الحسنى الف مقصورہ ہے, وہ حسنہ نہیں. احسان سے ہا سین نون الف کھڑا, اس کو کہیں گے الف ممدودہ, وہ حسنہ. تو احسان اس کے مقابلے میں حسنہ, اور وہ ہے حسنہ, جیسے حسن سے حسنہ. ہاں یہ تو اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. عنکبوت میں یہ نہیں ہے. عنکبوت میں یہ نہیں ہے. ہا سین نون الف کھڑا الف, اوپر جاؤ, اور یہ مقصور الف. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہاں پر آپ نکالیں گے تو وہ کون سے والدین ہیں؟ مشرک. کون سے والدین؟ تو ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ حسنہ. اور مسلمان والدین کے لیے احسانہ. یہ دونوں میں فرق ہے. تو مسلمانوں کے لیے بڑی, یعنی جس کے کہتے ہیں بڑی رغبت اور بڑی الفت اور بڑی محبت کے الفاظ ہیں. اور مشرکین کے لیے بھی ہے, ان کا بھی احترام کریں, لیکن کیا ہے؟ حسنہ. اور ایک ہے حسنہ, جیسے کہ صغرا عظما. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اپنے بچوں کو بتائیں. اور اب بچے تو سنتے ہوں گے نا جی. تو والدین جن کے ہیں اور جو والدین ہیں. اب اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى, رشتہ دار. آپ جانتے ہیں رشتہ دار میں بتا چکا ہوں, لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. ان کو خالی بھائی اور بہن معلوم ہے. نہیں, الاقربون, چچا زاد پھوپھی زاد نہیں, چچا زاد خالہ زاد, پھوپھی زاد ماموں زاد. تو یہ جوڑی جمتی ہے نا, باپ کا بھائی ماں کی بہن. چچا زاد خالہ زاد پھوپھی زاد ماموں زاد, وہاں کنیکشن ہے, پھوپھی ماموں ایک ساتھ. تو یہ بھی کزن ہیں, یہ بھی قربا میں آتے ہیں. تو ان کا خیال رکھیں. اچھا, احسانہ کے بعد ذکر ہے والیتامہ. یتامہ کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں. یتیم یہ جمع ہے. والمساکین, مساکین کے بارے میں بتا چکے ہیں, اور مساکین کے معنی بھی بتا چکے ہیں سورہ کہف میں کہ فقراء اور مساکین میں. ٹھیک ہے. اچھا, والجار ذی القربى, اب اسے سمجھنا ہے. جار یعنی کیا؟ ہمسایہ, پڑوسی, برابر والا. ہمارے ہندی میں بازو والا. جیران سے جار. ہاں, جیران سے جار مصدر میں چلے گئے آپ. اب ہمارے یہاں عادت ہے بازو والا, لیکن وہ جو اردو والے بازو والا نہیں بولتے, برابر والا. پڑوسی بھی اچھا ہے, اور ہمسایہ. تو 4 نام بتائے. لیکن وہ جو ہمسایہ ہے وہ رشتہ دار ہے. تو اس کے, اب یہ میری تقسیم ہے, یہ کوئی ضرور نہیں کہ ہر کتاب میں یہ لکھا ہو. اب جیسے کہ میں کہوں گا کہ 3 حقوق, بھائی ایک تو پڑوسی کے, ایک اگر وہ مومن ہے تو ایمان کا, دوسرا تیسرا کزن ہے, 3. یا کہ آپ 2 کر دیں, بھائی پڑوسی ہے پھر کزن ہے,
تو یہ تقسیم تو سمجھانے والے کی ہوتی ہے، لیکن اصل مدعا کو سمجھے آپ، سمجھ گئے نا. تو یہ جو پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے اس کا حق ہے، کیوں؟ پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، ٹھیک ہے. پڑوسی اچھا سب سمجھتے ہیں. اور اگر وہ کزن ہے تو ڈبل حقوق ہوئے کہ نہیں؟ صحیح ہے نا جی. پھر کزن میں کون آتے؟ بتایا میں نے، بھائی خالہ زاد بہن ہے، اس کی بیٹی ہے. چلیے. والجار الجنب، جنب. اور آگے ہے والصاحب بالجنب. یہ کیا ہے صاحب؟ جنب سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. جنوب اور ہے، جنب اور ہے. جنوب کس سے؟ اجنبی. کس کے مقابلے میں؟ قربا کے. اور آپ کا پڑوسی جو اجنبی ہے، دیکھیں تو پہلے کس کا؟ قربا. پھر کون؟ اجنبی. میں آپ کے پڑوس میں آ گیا، پڑوس میں، تو وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. آپ بولیں گے اس کا کیا ہمارا رشتہ؟ نہیں، اجنبی ہے، اس کا بھی حق ہے. اب اجنبی میں غیر مسلم بھی آئے کہ نہیں؟ بھائی غیر مسلم آیا، پڑوسی اس لیے حق ہے، اجنبی ہے. ایک اجنبی آیا وہ مسلم ہے تو دو حق ہوئے، سمجھانے کے لیے. والصاحب بالجنب. اب یہ جنب یہاں آپ سنتے ہوں گے، پہلے تو حافلہ ہی تھے نا. یا ہے کہ آپ کار میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی عربی والا جم، کیا مطلب؟ سائڈ کر دو. دیکھو کف کے معنی رکو. سمی سے جیسے گیٹ کے پہ جائیں گے تو بولیں گے کف، اور وقف یعنی رکاؤ، یعنی تم رکاؤ گاڑی، اور کف یعنی خود رکو. جم یعنی سائڈ. بالکل صحیح ترجمہ کیا آپ نے. اب یہ سائڈ والا کون؟ اب مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ اگر بتائیں گے لوگوں کو، وہ اگر کتاب میں نہیں تو اب گنہگار ہوں گے. اچھا بھائی میں کیوں گنہگار ہوں گا؟ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اب صاحب بالجم جس وقت یہ آیت اتری اس وقت ٹرین نہیں تھا، پلین نہیں تھا. اب میں اگر کہوں کہ پلین میں بازو والی کرسی میں بیٹھنے والا، بازو والا کہہ دیا، برابر والی کرسی میں، یا ٹرین میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ صاحب بالجم برابر والا ساتھی. یہ وقتی طور پر. چلے آفس میں آپ کا اسٹاف ہے، کس میں آئے گا؟ وہ صاحب بالجم. یقین مانیے ہم نے سفر کیا ہے، اگر کوئی عربی سعودی پلین میں ساتھ میں ہے نا، وہ حق ادا کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا، حق ادا کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کس اسٹیٹ سے ہیں. ہمارے لوگ تو کس اسٹیٹ سے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو سمجھ گئے؟ بالجم وقتی طور پر. چلیے مسجد میں آپ کے بازو میں ایک آدمی کے کھڑا ہے، اب آپ ایسا کریں گے، سنت ہے ایسا، تو اس کو تکلیف ہوگی نا. اچھا ایک اور چیز ہے، آپ آخری قاعدے میں بیٹھتے ہیں نا تو سنت ہے کہ کولے پر بیٹھیں. بھائی بیچ قاعدے میں تو آپ ٹانگ پر بیٹھتے ہیں نا، آخری قاعدے میں کولے پر بیٹھیں. اب موٹا آدمی کولے پر بیٹھے گا اور ایک پیر اس کو چبھ رہا ہے، اس کا نام کیا؟ سنت ہے صاحب بالجم. اس کا خیال رکھو. آپ کو کولے پر بیٹھنا ہے تو سکڑو، چونکہ سنت پر عمل کرنے سے زیادہ نقصان ساتھی کو. دیکھو جو سنگل فصل ہے نا ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کیسے بھی بیٹھیں. جو وزن زیادہ ہے نا ان کے لیے پرابلم آتا ہے. تو یہ صاحب بالجم نماز میں بھی خیال رکھیں. اب بتائیے کہ اگر ٹانگ پر بھی بیٹھے مجبوری کے لیے تو عذر ہوا نا. اچھا کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ آخری قاعدے میں کولے پر بیٹھتے ہیں جی. تو کولے پر بیٹھیں گے تو یہ پیر باہر آتا ہے نا. ہاں تو آپ اس کی جگہ نہ لیں. اچھا موٹا آدمی کولے پر بیٹھے گا تو اپنی جگہ سے ادھر باہر آیا، ٹانگ ادھر باہر آیا تو اس کی پاؤں جگہ لے لیتے ہیں. تو خیال رکھیں، ایسی ورزش کریں بھائی، کوشش کریں کہ اپنے مسلح میں رہیں. چلیے وابن السبیل، اس پر بھی بیان کر چکا ہوں، مسافر، ٹھیک ہے نا. وما ملکت ایمانکم، باندیاں، آج کل تو خدامہ ہے نا، اب وہ بھی ان کا حق ہے نا، ان کے ساتھ ظلم نہ کریں، ان کا کھانا پینا. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مختال خیال سے، تاکہ آپ کو ترجمہ یاد رہے، خیال سے مختال. اور فخورا زبان فخر، تو مختار دل میں ہوا خیال، اور فخر زبان پر آیا. ارے ہم چو دیگر ہیں، میرے جیسا تو کوئی پکاتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر جی جی، یا میرے جیسا تو کوئی پڑھاتا ہی نہیں ہے جی. تو دو چیزیں ہیں دیکھیے کلام پاک میں. تو مختال، اب اس کا ترجمہ کیا کیا لوگوں نے؟ اکڑنا. میں کیا کوشش کرتا ہوں اس کا ماخذ بتاؤں. اب اکڑتا کیسے؟ دل سے.
وہ اکڑے گا نا تو اس کا تو یہ دلی بات اس کو مختال، اور جو ظاہری بات ہے اس کو زبان سے وہ فخر. تو بعض نے ترجمے کیا ہے نہ فخر کرے اور نہ اکڑے. اب اکڑے آپ کو یاد رہے گا، مختال کا معنی اکڑے اکڑے، تو میں نے بتایا کہ اصل کیا ہے، جو دل کے خیالات ہیں وہ مختال، اور جو ظاہری زبان پر آئے وہ فخر. اب سنیے، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، ایک چیز یعنی دو چیز ہوئی، خود بخیل دوسروں کو حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں. اور اللہ نے کیسے دیا ہے؟ اپنے فضل سے. فوراً ہماری توجہ جاتی ہے نا کہ اللہ نے جو دولت دی ہے تو اسے چھپاتے ہیں، جبکہ جو دولت ملی ہے وہ اللہ کا فضل ہے، مگر لوگوں سے چھپاتے ہیں. تو ایسے کافرین کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کیا گیا. اب مہینہ رسوا اس پر بھی بیان ہو چکا ہے. رسوا یعنی ذلیل ہوگا، لوگوں کے سامنے اسے تکلیف ہوگی یہ، اور علیم یعنی دردناک. لیکن یہاں کیا بیان کرنا ہے کہ یہ درمیان میں یہ آیت کیوں آئی بخل کی؟ مال کی تو صفحہ پلٹیں گے تو مال کی بات ہو رہی ہے، یعنی اسی آیت کی وضاحت. تو اس میں صرف مال نہ لیں، چونکہ یہودیوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل صرف مال ہی نہیں ہے. ابھی اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ آپ کو کوئی ہنر دی وہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ ہاں، آپ کے پاس علم ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ تو سب مرادیں یہ اللہ کا جو فضل ان پر ہوا ہے، جو کتاب انہیں ملی ہے اس میں بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں. بخل ہوا کہ نہیں؟ اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ مت بتاؤ. اگر یہ بات تم بتاؤ گے کہ تورات میں ہے تو قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت کریں گے. یہ ہے، اور وہ بھی مانے مال وغیرہ کو. تو اسے ذہن میں رکھیے، کیونکہ اللہ نے جو فضل عطا کیا اسے چھپاتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے آج کل، انسان کے پاس کوئی ہنر ہے تو دوسروں کو نہیں سکھاتا ہے کہ بھائی ہمارے محلے میں یہ بھی کام کرنا شروع کر دے گا. بہرحال آیت بالکل واضح ہے، آپ کو اللہ نے جو دیا آپ دوسروں کو سکھائیں، آپ کی روزی کم نہیں ہوگی. جی، چاہے علم ہو چاہے ہنر ہو. باقی کچھ ہنر تو آپ نہیں سکھا سکتے، جیسے کہ محاسبہ کیا کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ، اس کو اسکولوں میں کالجوں میں جانا پڑے گا. یہ تو کوئی کہے گا مجھے سکھاؤ تو کیسے سکھاؤ گے؟ نہیں، وہاں جانا. کچھ ڈگریاں ایسی ہیں کہ کالج جوائن کریں. اب مال کے تعلق سے سنیے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اپنا لوگوں کے دکھاوے کے لیے، وضاحت ہو چکی. اللہ پر ان کا یقین نہیں، اور نہ آخر خا کے نیچے زیر ہے، اور ہم بتا چکے ہیں کہ آخر یعنی اس کے بعد کچھ نہیں، یعنی آخرت کے دن پر ان کا یقین نہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ یعنی جو دکھاوے کے لیے کرے، اس کا مطلب کیا کہ اللہ پر یقین نہیں اس کا. اور احادیثیں ہیں جو لوگ، لیکن یہ بڑی گرفت ہے، سمجھے نا. احادیث میں ہے، اس میں ذکر ہے فیاض رس، یعنی جو بڑی خیر خیرات کرتا اس کا بھی ہے، قاری کا بھی ہے، اور حاکم کا بھی ہے. تو وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے جواباً کہیں گے کہ ہمیں یہ سزا کیوں دی؟ میں تو کافی خرچ کرتا تھا، میں تو پڑھاتا تھا. تو کیا جواب ملے گا؟ تم نے جس کے لیے خرچ کیا، جس کے لیے قرات پڑھائی، جس کے لیے تم نے ایک کیا، وہ تم کو دنیا میں مل چکا. اب یہاں کچھ نہیں. دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. تو یہ ہے بھائی، تو ہم جو کام کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. باقی وہ خود بخود آ جائے وہ منع نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کام کر رہا ہے تو لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا مقصد کیا؟ للہ، دین کے لیے کام کرنا. تو یہ خیال رکھے گا، ورنہ پھر لوگ فرض نمازیں بھی چھپ کر پڑھیں گے. نہیں، جائیے مسجد میں اعلیٰ للہ نمازیں پڑھیے، اللہ آپ کو مشہور کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو زیادہ تر لوگ خیرات کرتے ہیں ویڈیو کے ساتھ کرتے ہیں. جی ویڈیو والا ہاں جی جی ہاں خلاف ورزی. مقصد فوائد ہو، فائدہ ہو. باقی یہ چیزیں وہ تو معافوانہ ہے، دکھاوے کے لیے کام نہ ہو. اچھا، اب خاص ایک چیز یہ تو واضح ہوئی. اب ایک اس کے ساتھ لکھا کیا ہے دیکھیے،
وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ کہتے ہیں کہ یہ کام کون کرتا ہے؟ جس کا شیطان ساتھی ہو، فَسَاءَ قَرِينًا اس کا بہت ہی برا ساتھی ہے، وہ شیطان بہت برا ساتھی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث یوں سمجھیے کہ درس حدیث ہی سمجھیے، آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، نہیں تو پھر بعد میں پڑھیے، پوسٹ کر چکے ہیں ہم عربی اردو میں۔ دیکھیے کیا ہے، پہلے اردو میں ہم کہتے ہیں، حدیث میں ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے۔ اب یہ ترجمہ ہم نے کس کا کیا وہ بھی ہم بتائیں گے۔ فرشتہ اس کو خیر کا مشورہ دیتا ہے، شیطان شر کا حکم کرتا ہے۔ تو دونوں میں کب پیدا ہوتی؟ ٹھیک ہے، اس کو عوام الناس حمزاد کہتے ہیں۔ حمزاد یعنی ساتھ میں رہنے والا، چونکہ یہ ساتھ میں رہتے ہیں نا دونوں، اچھا حمزاد کہتے ہیں۔ ورنہ اس کے علاوہ حمزاد کا کوئی شرعی ثبوت نہیں، بس یہی ہے حمزاد۔ اچھا اب عربی سنیے۔ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد، ہم نے ترجمہ کیا کیا کہ ہر آدمی کے ساتھ ما منکم من الا وقد وکل به قرینہ من الجن، وکل تو اس کا ترجمہ کتابوں میں کیا ہے کہ اس کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے ترجمہ کیا لگایا جاتا ہے، میں نے لکھا ہوں نیچے ترتیب و ترجمہ اپنا نام لکھا ہے۔ تو وکل یوکل کیا میں توکیل نا، تو آپ کا ایک کیس آپ نے وکیل کے سپرد کر دیا، تو وہ بچہ اور تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان، تو اس کو پیدا کرنا تو نہیں کہیں گے نا۔ اچھا غور کرنے کی بات ہے، کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایک عالم نے ترجمہ غلط کر دیا تو اس کے فالو کرنے والا کا کام ہے نا کہ اسے کاٹے۔ بچہ آج پیدا ہوا اور شیطان بھی آج پیدا ہوا، تو جناتوں کی پرورش ہوتی ہے نا، تو وہ بیچارہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، کیسے گمراہ کرے گا؟ ان کے آلریڈی پیدائش ہو چکی ہے، ہم سے پہلے تھے نا اس دنیا میں، یا معاشر الجن والانس، تو اس کا خیال رکھے گا۔ ترجمہ بہت کچھ خیال رکھنا چاہیے، اور وہ جو ہماری جو عادت ہے نا وہ صحیح نہیں ہے بھائی۔ ایک چیز ہے، دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے انگریزی ترجمہ تقریباً میں نام صحیح پڑھوں عبداللہ یوسف علی ہے نا، یا عبداللہ یوسف علی، یہاں سے قرآن چھپا ہے، مگر ایک پیج عربی میں ہے، اسے آپ دیکھیں، ایک پیج عربی میں ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے ترجمے میں جو عقائد کے خلاف ہے اسے ہم نے کاٹ دیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اور ہمارے یہاں جرم سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی جرم کیسا، ہم تو ہمارا مرکز کیا ہے، قرآن و حدیث، بشر ہے، تو انہوں نے کاٹ دیا۔ اس لیے میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں انگریزی کتاب، انگریزی تفسیر لینا ہو تو یہاں کی مجمع کی شائع کردہ لیں، ورنہ یہ بمبئی سے بھی چھپتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ صحیح کتاب ہو، عربی سے تھوڑی مناسبت ہو۔ اگر آپ کو عربی سے مناسبت ہے نا تو آپ سمجھ جائیں گے یار یہ وکیل کا ترجمہ پیدا کیا کیسے ہوا، خلق کا ترجمہ پیدا کرنا ہے نا۔ تو بہرحال حدیث پڑھتا ہوں، قرینو من الجن قالوا وإياک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کہ ہر بچے کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے ایک جن۔ اب وہ فرشتے کو چھوڑ دیں، ابھی جنات کی بات ہو رہی ہے، تو وإياک دیکھو ہے کہ آپ کے ساتھ بھی آپ سلم کی تو پیدائش ہوئی نا، قال وإياي میرے ساتھ بھی، تو معلوم ہوا کہ شیطان آپ سلم کے بھی ساتھ تھا۔ الا ان اللہ اعاننی علیہ، مگر اللہ نے میری مدد کی اس پر، فاسلم، اللہ اللہ، تو کیا کیا وہ، اس نے میری تابعداری کی، اسلام لایا۔ یوں نہیں کہا کہ میں تو نبی ہوں تو اس نے مجھ پر ایمان لایا، اعاننی، اللہ نے میری مدد کی۔ فلا یامرنی الا بخیر، فلا، صحیح مسلم، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب ایک چیز میں اضافے کے ساتھ، حدیث میں نہیں ہے لیکن ایک اضافہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ شیطان قرین ہے، ہر وقت ہے، فرشتے بھی ہیں۔ پارے ام میں جائیں گے تقریباً انفطار میں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو کرامن کاتبین دو ہوئے، یہ ایک ہوا تیسرا، تو تین ہوئے کہ نہیں ہوئے، ایک اور ہے چوتھا، ہر ایک کے آگے ایک حفظہ۔ تو بہرحال یہ 2 3 اور 4، تو اب ان کی نوعیت کیا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک تو وہ بھلائی اور برائی شر یہ لکھنے والے ہیں، ایک تو یہ بچپن سے ساتھ میں لگا دیا گیا ہے کہ
حفاظت کرے اس کی، اور یہ کرتے ہیں. تو علماء نے ایک چوتھا بھی ثابت کیا ہے. تو بہرحال یہ آپ کو ملے گا کتاب میں کہ 3 ہے 4 ہے، لیکن 2 سے زیادہ ہوئی اس حدیث کے متعلق. ایک اور زیادہ ہوا نا، وہ 2 تو اور ہیں، تو یہ ایک زیادہ ہو گیا. تو اس کا آپ کو اندازہ ہوا ہو، یہ حفاظت کرتا ہے ایک فرشتہ. یہ کیسی حفاظت کرتا ہے؟ کبھی آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ جا رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان کبھی فکر مند ہوتا ہے نا، تو اس کی توجہ وہ ایسا نیچے دیکھتا ہے، لیکن کہاں دیکھتا ہے؟ دور. سامنے گڑھا ہوتا ہے تو اچانک اس کو کچھ ایسا ہو جاتا ہے، ارے گڑھا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ فرشتہ. وہ آپ کو ایسا احساس دلاتا ہے، ارے یہ تو گڑھا ہے، پھر گھوم جا. ایسا کئی دفعے ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. بس وہ یہ احادیث منظر پر رہیں تو وہ حفاظت کرتے ہیں. اور جب قضاء تقدیر کا وقت آ جائے تو پھر وہ یہ کام نہیں کرتے. بہرحال یہ حدیث مفید ہے، تو آپ اس کو نوٹ کر لیں. بھیج چکا ہوں آپ لوگوں کو. تو ہم چل رہے تھے قریناً فساء قرینا. اب آپ کی کتاب میں ہوگا تو اس کو آپ کاٹ دیں، ترجمہ کر دیں، کیا لگا یا سپرد کر دیا، جو بھی مناسب ہو. ہمارے یہاں ایک کتاب چھپی ہے، تو وہ اس میں دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں نا، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. صلی ماضی پاسٹ، بارک پاسٹ، سلم پاسٹ. تو وہاں غلطی سے وہ ہو گیا ہوگا صلی اللہ وبارک وسلم. اب سلم کیا ہو گیا؟ ڈائریکٹ حکم ہوا، جیسے کہ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. تو دعا میں ایسا نہیں ہوتا. تو ہم نے وہ پڑھاتے تھے نا، تو اس کو کاٹ کے سلم کر دیا. سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کے. بولے یہ کتاب لکھی ہے، وہ جید عالم ہے، اس کو کاٹنا. ارے بھائی قرآن اور حدیث سے چلو نا. حدیث میں تو یہ بارک وسلم، یہ ہے کہ بارک وسلم. تو اس کا خیال رکھیں. یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہے نا، یہ بچوں کے لیے لکھی گئی، اس پر نظر ثانی نہیں کرتے. اب جیسے ہمارے مذہب کا نام کیا ہے؟ تو دین اسلام. آپ بتائیں گے مذہب کا نام دین اسلام ہے؟ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، ہے نا، شریعت، دین اسلام، شریعت، مذہب تو بہت بار کی چیز ہے. بہرحال اتنا کافی ہے. اب سنیے، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. یہ اکثر میں زور دیتا نا آخر کہیں، کیونکہ اگر اپنے آخر کر دیے نا تو معنی میں فساد. آخر یعنی اور دوسرا. آخر اللہ کی صفت هو الاول والآخر، اس کے بعد کوئی نہیں. اور آخر یعنی آخر بھی ہے، لا تعبدوا مع اللہ الہا آخر یعنی دوسرا. اور تو آخر اور آخر یعنی اس کے بعد کچھ نہیں. کیا ہوا انہیں؟ یہ کی طرف اشارہ ہے. کیا ہوا انہیں؟ کیا حال ہے اگر اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت کے دن پر اور خرچ کرتے مما رزقہم اللہ، جو اللہ نے انہیں دیا ہے، تو بہتر ہوتا. وکان اللہ بہم علیم، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے. مطلب یہودیوں نے جو حرکتیں کی وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے، اور ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا اگر وہ اسی پر برقرار رہتے ہیں. اور اگر توبہ کی تو بات ختم ہوگی. اب بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا ظلم نہیں کرتے، سب علم میں ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ کسی کی ناتلفی نہیں کرتے. لا یظلم، ظلم نہیں کرتے، کیونکہ کسی کی حق تلفی کی تو حق تلفی نہیں کرتے. مثقال ذرۃ، حق تلفی نہیں کرتے. مثقال یعنی برابر، اور ذرہ یعنی ذرہ، ذرہ برابر حق تلفی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک مثقال وہ اور ہے، سونے کا وزن، وہ اور چیز ہے. وہ تو ایک مثقال کا 4.25 گرام ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے. وہ بھی مثقال ہے اور یہ مثقال ہے. جی، یعنی مثقال کے معنی برابر، اور وہ سونے کے لیے وہ گرام. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، یہ تکو اصل میں تکون تھا، اب وہی ان کام آئے گا. یہ ان کی وجہ سے نون اڑ گیا، واو بھی اڑ گیا. تکون تو نون اڑ گیا، واو بھی اڑ گیا. اگر ایک نیکی ہو تو یضاعفھا، دوگنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. حق تلفی کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے. مزید وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر دے گا. دنیا میں ہم کرتے ہیں نا اجر متعین،
بھائی اس کا اتنا معاوضہ ہے، مگر وہ جو اجر دے گا اللہ کا وہ بہت بڑا ہوگا، بے حساب ہوگا، اس لیے کہ عظیم جو ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ اب ایک آیت ہے اس کے بعد، بہرحال یہ ربط آپ نے دیکھے نا کہ بخل کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حق تلفی نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد جو سورہ نساء ابتدا میں ہم بیان کر چکے کہ شہادت، اور آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کیونکہ یہ آیت لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ وہ شہید کے کیا معنی نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہید یعنی جنگ کے میدان میں مرا، اور اس سے زیادہ یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈوب کر مرا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرا، فوراً پوچھتے ہیں یہ بھی وہی شہید ہے نا، تو وہ چونکہ شہید کے معنی نہیں سمجھتے، تو یہ آیت آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، مگر کچھ نئے بھی ہوں گے تو ہم سمجھاتے ہیں۔ تو پہلے تلاوت کرتے ہیں، سنیے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کا ایک گواہ لائیں گے، شہید یعنی گواہ، اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید۔ اب ہم کچھ نہیں سمجھیں گے جب تک شہید نہ سمجھے۔ عبداللہ بن مسعود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سناؤ سورہ نساء، تو بولے آپ پر نازل ہوئی اور میں آپ کو سناؤں؟ نہیں، سناؤ۔ تو یہاں تک پہنچے، ابھی کتنی آئے تھے؟ او ہو 41۔ بس رک گئے، دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اب اس کو ہم سمجھیں گے تو آنسو آئیں گے نا، کیا مطلب اس کا؟ یہ قیامت کے منظر ہے۔ پہلی بات تو شہید کسے کہیں گے؟ دیکھیے، ہم شاہد ہیں۔ کون ہیں ہم؟ شاہد ہیں، شہید نہیں۔ شاہد کے معنی گواہ دینے والا، شہید کے معنی گواہ دینے والا، اسے آپ یعنی وہ پیچھے رکھیں، وہ جو جنگ میں جو شہید ہوتا ہے نا، اسے ہم بعد میں سمجھاتے ہیں۔ شاہد کے معنی گواہی دینے والا، شہید کے معنی گواہی دینے والا۔ ہم شاہد ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نے رسول کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو شاہد کے معنی کیا؟ آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ شاہد کے معنی کیا؟ آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ بھائی اتنا لمبا الف لگا ہے ممدودہ، شاہد، شاہدان، شاہدون۔ صحابہ نے کہا شاید انہوں نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ شہید کے معنی دیکھا، ہاں، واللہ شہید، اللہ گواہ ہے۔ کون سا گواہ؟ شاہد والا نہیں، ہر چیز کو سے اللہ باخبر ہے، اس لیے شہید۔ اچھا، یہ آیت پہلے گزری ہے، یہود و نصارہ کو کہا کہ کنتم شہداء، جب قرآن شریف نازل ہو رہا تھا تو تم شہداء، وہاں لوگوں کو سمجھنے میں بڑی بے چینی ہوئی۔ ارے بھائی کیا نازل ہو رہا تھا تو حاضر تھے نہیں، اس لیے انہیں شہداء کہا گیا۔ تو ہر امت سے گواہ وہ کون لایا جائے گا؟ اب یہاں سنیں، کون؟ ہر امت کا نبی، کسی آدمی کو نہیں۔ دربار، یعنی اب دربار کہنا ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، اب کوئی لفظ ہمارے پاس نہیں ہے وہاں پر۔ تو ہر امت کا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اب یہ تو اللہ ہی جانتے کتنے ہیں، لایا جائے گا۔ تم نے دعوت پہنچائی، بتائیے انہوں نے جو دعوت پہنچائی وہ حاضر تھے کہ نہیں؟ جبھی تو دعوت پہنچائی نا، اس لیے شہید کہا جا رہا ہے۔ جتنی یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، جو بھی سبوں نے دعوت پہنچائی، تو بولے ہم نے دعوت پہنچائی۔ اب رسول ان پر گواہ، رسول کا اعزاز، عظمت، ان سے پوچھا جائے گا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اب وہاں کا منظر جو ہے نا، جو سمجھے، اس لیے آنسو ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب رسول بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے گواہی دی۔ اب آپ نے کیسے گواہی دی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا؟ حاضر تھے؟ یہاں پر جو گمراہ فرقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ لغت کو جانتے ہیں، یہ جو مکتب بریل والے ہیں، بڑے علامہ ہیں، بھگوا ڈریس پہن کر بیان دیتے ہیں، لغت کو جانتے ہیں، اتنی سمجھ جیسے یہود جانتے تھے، ہدایت نہیں۔
وہ کیا کہتے ہیں؟ رسول کو شہید کہا جا رہا ہے. شہید کے معنی حاضر و ناظر، ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں. لہٰذا یہ حاضر تھے. کون؟ رسول حاضر تھے، اس لیے رسول کو شہید کہا جا رہا ہے. یہ تو ان کی دلیل ہے. اب ہم کون سی دلیل دیں گے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ رسول کی پیدائش سب ہم نبیوں سے پہلے، جبکہ پیدائش کہاں سے پہلے ہوئی؟ اللہ کے ارادے میں تھا کہ آخری رسول بھی ہوگا. تو ارادہ اور چیز ہے نا. لوہے قلم میں سب لکھ دیا گیا، تو اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ آخری رسول کہاں ہوگا، کیا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے تخلیق ہوئی نہیں نا جی. لیکن یہاں سمجھے، وہ جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا، وہ اس بنیاد پر سمجھاتے ہیں کہ ہم لوگوں کی پھر وہاں برائی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں کہ دیکھو شہید کے معنی کیا. لغت میں آپ کو یہی ملیں گے جو میں نے آپ کو بتایا. تو دیکھو حاضر تھے، آدم علیہ السلام سے وقت سے لے کے حاضر تھے. جبھی تو کہیں گے نا انہوں نے دعوتیں پہنچائے، ہر وقت حاضر ناظر ہیں، اب بھی ہیں. اب ہم جواب کیا دیں گے اس کا؟ ہم یہ جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ آپ کو اس کا علم نہیں تھا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہے نا آیت. تو چونکہ قرآن کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، سارے نبیوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے دعوت پہنچائی، ان کی مخالفت ہوئی. تو اس قرآن کی بنیاد پر قرآن ایسا ہے جیسے کہ شہید. اللہ کا درجہ کیا؟ شہید. یعنی میری مراد کیا؟ وہ حاضر ناظر نہیں جسے عوام سمجھتے ہیں. تو قرآن کا درجہ کون سا؟ شہید. ہر چیز اس میں حاضر و ناظر ہے، ہر چیز. تو اس بنیاد پر آپ ساسم فرمائیں گے کہ ہاں تو یہ کتنی بڑی گواہی ہے جی. اس کا مفہوم آ گیا سمجھ میں؟ اب آپ کا کام ہے انہیں سمجھائیں کہ بھائی آؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہؤلاء شہیدہ. اچھا، مزید اس کی تحقیق ہو رہی ہے. اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. اس دن چاہیں گے کافر اور عصوا الرسول، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی. سب آگے اس میں. لو تسوی بهم الارض، قیامت کے منظر جب حساب کتاب ہوگا، جانوروں کو بھی حساب کتاب پھر مٹی ہو جائیں گے، کہ کاش کے زمین ان کو دبا دیتی. تسوی بهم الارض، وہ یہ تمنا کریں گے. دوسری بات، ولا یکتمون اللہ حدیثا، کوئی بھی بات اللہ سے نہیں چھپائیں گے. مطلب جو مجرم ہیں حق بات کا اعتراف کریں گے. اللہ اللہ، یہ تو تمنا کریں گے کہ زمین بھی انہیں ختم کر دیتی، لیکن حق بات کا اعتراف کریں گے. وہ کیا اعتراف کریں گے؟ رسالت کا، نبیوں کا، کتاب کا، وحدانیت کا، الوہیت کا، ربوبیت کا. حق بات کا اعتراف کریں گے، مگر کہاں اعتراف کریں گے؟ اس دن جو آخری دن ہوگا، اس کے بعد کوئی عمل ممکن نہیں ہوگا، اس دن کریں گے. تو یہ ہے آج کا درس. اب جو ہے شروع ہو رہا ہے شراب کے تعلق سے. شراب تو جی سکارا آیت تو لمبی ہے جی. ہاں تو بہرحال اب آئندہ دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے، تو ہم آپ کو وقت دیتے ہیں، آپ کچھ سوال کریں چونکہ یہ بہت اہم باتیں ہوئی ہیں شرک کے تعلق سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی جو جانا چاہتے جا سکتے ہیں، سوال کرنے والے رک جائیں. کہیے جی. ابھی احسان کا آپ نے بتایا. جی جی جی. جو مطلب ہم صدقہ خیرات وغیرہ جو کرتے ہیں، جی جی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی کی پرستش میں ہوتے ہیں جی.
ٹھیک ہے. اب ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ مطلب ہمارا فیملی سپورٹ کرتا ہے, کھلاتا پلاتا ہے, خرچہ کرتا ہے, جی اس کے ساتھ بھی وہ کبھی بدتمیزی کر جاتے ہیں. اچھا تو ابھی جو دے رہا ہے ہاں وہ اس کی انسانی فطرت ہے نا, تو غصہ آئے گا. ہاں غصہ تو ہے. بول جاتے ہو کہ ہم تمہارے سر سے پیر تک خیال رکھ رہے ہیں اور تم ہاں اوپر سے. تو اب وہ کر رہا ہے اللہ کے لیے, لیکن وہ سامنے سے جی ایسی نوعیت میں کیا کیا جائے. ہاں وہ دیکھیے مطلب ہے کہ آپ تو تعاون کر رہے ہیں نا, تو کچھ چیزیں برداشت کرنے کی تحمل چھوڑ دینے کا, بس کیا کر سکتے ہیں اس کے. کام کرتے ہیں. ہاں اپنا کام کرتے رہے. انسان ہے نا وہ. ہاں تو پھر بعد میں اللہ نے منع کر دیا. واقعہ ہے ابوبکر صدیق کا کہ آپ نے خرچہ دینا منع کر دیا, بولے اب اس کو خرچہ نہیں دوں گا, چونکہ انہوں نے وہ تہمت میں حصہ لیا تھا نا عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ عنہ. تو بولے اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی ہے, نہیں خرچہ اور چیز ہے, کیونکہ خرچہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے, اس میں مداخلت نہ کریں, وہ نافرمانی کرے, کیا کرے, گناہ کرے. تو اس لیے میں نے کئی دفعہ کہا ہو نا کہ ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے اتنی سختی کرتا ہے, 500 روپے تو دیتے ہیں ماہواری, اب 1000 ہو گئے ہیں, اور ہمیشہ بھیجتے ہیں کہ کہیں ٹی وی تو نہیں ہے, کیبل تو نہیں ہے. تو وہ لوگ ریا کے لیے سامنے ہال میں سب ایسی پھٹیچر, ہماری زبان جو ہے یعنی خراب کنڈیشن رکھتے ہیں جب وہ آتے ہیں, اور اندر سب ہے. تو اس کا کیا فائدہ, آپ دیں اللہ کے نام پہ, جب اللہ دیتا ہے تو آپ بھی دے دیں. صرف تھوڑا احتیاط کر دیں کہ کوئی شراب تو نہیں پیتا ہے, جوا تو نہیں کھیلتا ہے, یہ چیزیں. چلیے اور کوئی سوال پوچھیں, ضرور پوچھیں, 10 منٹ ہم نے دیے آپ کو. جی آواز ہاں کہیے. ہفتے میں سوال کیا تھا ہمارے تھوڑے ہاتھی آتے ہیں, تھوڑے لوگ آتے ہیں امریکہ سے, وہ عمرہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, جائز نہیں کرتے. جی ان کا سوال ہے کہ لوگ آتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں کس کے نام سے, اللہ کے رسول کے نام سے. دیکھیے دو چیزیں ہیں, اس کے ساتھ ایک اور ہم اضافہ کرتے ہیں, ایڈ کرتے ہیں. لوگ عمرہ کرتے ہیں اللہ کے رسول کے نام سے, اور لوگ قربانی کرتے ہیں اللہ کے رسول کے نام سے, یہ بھی کرتے ہیں, تاکہ دونوں سن لیں. دیکھیے کلام پاک میں اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے نا, اطاعت کرو, یہ حکم ہے. اچھا دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, سیرت یعنی اپنی سیرت کیا ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, ایک حدیث ہے, لیکن میرے جیسا عمل کرو. آپ نے کبھی ایسا فرمایا, یہ ضرور فرمایا کہ میرے لیے اس کی مقام محمود کی یہ دعا پڑھو اذان کے بعد, وہ بھی خاص میرا نام لے کر نہیں, اذان کے بعد دعا پڑھو. لہٰذا آپ کی جانب سے عمرہ کرنا یا ہے کہ آپ کی جانب سے قربانی کرنا اہل سلف صالحین کے نزدیک یہ غلط ہے, آپ ایسا نہ کریں, اس کی ضرورت ہی نہیں. جب دیکھیے آپ عمرہ کریں گے, آپ کو 1 گھنٹہ جائے گا, جیسے آپ دور سے آئیں گے 2 گھنٹہ, جدے والوں کو 3-4 گھنٹے چاہیے. مگر ایک آسان طریقہ بتایا, من صلی اللہ علیہ وحدہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ درود شریف پڑھیں, ہے نا. اچھا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, تو وہ دعا ہم تو اذان کے بعد کرتے ہیں. لہٰذا آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے. لوگ خواہ مخواہ یہ عمرے وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, طریقہ نہیں, نہ صحابہ نے کبھی کیا, لہٰذا سنت کے خلاف ہوگا. جی کہیے. جیسا سلف صالحین کی طرح جو آپ کا یہ بتایا, جی تو لوگ جماعت بنا لیے سلف صالحین, اس میں کیا ہے پھر؟ سلف صالحین, ہاں سلف صالحین کیا ہے پہلے جماعت بن کے بھائی ہماری سلف صالحین کی جماعت ہے. نہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہے. وہ سلف صالحین وہ تو ایسا ہے نا کہ دعویٰ لوگ کرتے ہیں اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے, وہ دعوے والے نہیں ہونا چاہیے. جی ویسے تو ہمارے یہاں بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام ہندوستان میں جو سمجھا گیا ہے وہ کہیں نہیں سمجھا گیا, تو دعووں سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے لیے شیخ سعدی نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا, ہم کیا ابھی میں نے آپ سے کہا تھا, ہم چوں دیگر نیست. جی تو یہ غلط طریقہ ہے. جی کہیے. آج ہیں سن رہے ہیں ماشاء اللہ, ماجد بھائی سن رہے ہیں, حنیف بھائی نہیں آئے ابھی. کوئی بات نہیں. اور کوئی سوال ہے؟ ہم اپنے وقت میں ہیں, ختم کر دیں بس. ہاں کہیے. جی طلاق کے بارے میں 3 طریقے کی طلاق ہوتا ہے, ایک تو طلاق ہے, ایک تو خلا ہے. جی اس میں دونوں کو ملنا ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف کو, تو اس کی کنڈیشن بتایا. اصل میں کیا کنڈیشن کس میں؟
असल में क्या कंडीशन 3 फर्क बतला दिया है। हाँ, ये तो 3 फर्क बतला दिए ना। तो असल में क्या है, एक तलाक जो होती है ना, पहली वाली जो सूरह बकरा 29-28 में है, वो एक शोहर उसे पसंद नहीं करता और बिल्कुल आखिरी दर्जे पर अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, मतलब है कि अल्लाह ने इजाज़त दी लेकिन नापसंदीदा है तो वो तलाक देता है। तो उसमें जो है कंडीशन उसकी क्या है रखी है ना, वो तो वहाँ पर के तलाक रजी दे, फिर इंतज़ार करे, फिर ताकि हो सकता है कि 3 माहवारी के पहले वो रुजू करे। बहुत अच्छी कंडीशन है वो, मगर लोग नहीं समझते, वो तो उठाकर जी यहाँ पे जैसा ताल्लुकात करना चाहते हैं तो उसके कंडीशन क्या है, असल में से वो आपसे मिलना चाहते हैं तो उसके क्या कंडीशन? मिलना चाहते हैं, हाँ मिलना चाहें तो ही ना बैठे ना, हकम चाहिए। अगर वो मिलना चाहते हैं तो हकम चाहिए। जी गई मैं सवाल कर रहा हूँ कि अगर से फसल में मियाँ बीवी फिर से ताल्लुकात अपने मियाँ बीवी के ताल्लुकात रखना चाहते हैं, फिर से मिलना चाहते हैं, तो इसमें क्या कंडीशन? हाँ हाँ हाँ, जैसे खुला में वैसे इसमें है। हाँ आ गया समझ में, यानी काजी ने जुदाई कर दी, ठीक है ना, यह है कि खुला वाक़ई हो गई तो उसमें फिर रुजू करते हैं तो फिर कंडीशन बाकी है, आप फिर रुजू हो सकते हैं। खुला में भी रुजू हो सकता है और ये जुदाई में भी रुजू हो सकता है। हाँ तजदीद निकाह होगा ना, तो मतलब वो जो हक़ है उनको फिर लाना पड़ेगा और फिर वो तजदीद निकाह होगा, वो रजी वाली बात नहीं है। हाँ रजी वाली बात नहीं, जुदाई हो गई ना खलास, अब उनको फिर दोबारा लाना पड़ेगा। यहाँ भी होता है वो महकमे से तलाक होता है या जुदाई और फिर बाद में रुजू करना, तो वहाँ पर जाते हैं, सही है। तो वो उसका हक बाकी रहेगा, लेकिन क्या हकम आपस में नहीं, वो रजी वाली बात नहीं होगी, वो सिर्फ वो 22-9 वाली आयत में जो है ना बकरा की, उसमें है रुजू। जी खुला में भी रुजू है, कोई मसला नहीं, और जुदाई में भी बाद में वो रुजू कर सकते हैं। चलिए साहब, ये इंडिया में जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हलाला, हलाला, इसकी क्या शरई हैसियत है? असल में हलाला जो आप देखें 229 में आप जाएं तो हलाले का मतलब ये नहीं कि आप हलाला करें, वो कियास हलाला का मतलब है क्या, वार्निंग है कि आप एक तलाक दे दें, अत-तलाक़ु मर्रतान, दूसरी दे दें बस, फ़इम्साकुम बिल मारूफ और तसरीहुम बेहसान। अब आप उसे रोक लें 3 माहवारी से पहले, यह है कि कुछ दे दिला के उसको छोड़ दें। फ़इन तल्लक़हा, 2 के बाद अगर तीसरी दे दी, फ़ला तहिल्लु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, वार्निंग है। अब अगर वो तीसरी तलाक देने के बाद अफसोस करता है, कुछ नहीं होगा, यहाँ तक कि किसी और से शादी करे, फिर शादी करने के बाद वो फोत हो जाए या वो तलाक दे दे, फिर आप बिला चूंचुरा उसे रुजू कर सकते हैं। ये वार्निंग है, ये सहूलत नहीं है, लोगों ने उसको सहूलत कर दी। हाँ बोले ऐसा करो कि फिर टाइम पे 3 तलाक नहीं हो सकती, यानी 3 तलाक नहीं दे सकती, यानी टाइम नहीं हो सकता। हाँ वो तो लंबा नहीं, 3 तलाक का तो मसला ही नहीं, वो तो 1 दे या 2 दे, अत-तलाक़ु मर्रतान, 3 है ही नहीं, 3 का वही तो हिंदू लोग कह रहे हैं कि 3 है ही नहीं कुरान शरीफ में, समझे, तो 3 तलाक वो क्यों देता है? इसलिए तो कानून बदल गया ना। हाँ यही मुसलमानों की गलती से कानून बदल गया, साफ लिखा है अत-तलाक़ु मर्रतान। वो कह रहे हैं कि वो मुल्ला लोगों को क्या हो गया है, मुल्ला कहते हैं हमारे यहाँ, मुल्लाना लोग कहाँ से लाए 3 तलाक, समझ रहे हैं ना। बाकी वो फ़र्क है कि वाक़ई होती कि नहीं होती, मतलब एक साथ 3 तलाक दे दिए तो वाक़ई होती कि नहीं होती। इसमें वो फ़िका वाले हमारे वाले कहते नहीं वाक़ई हो जाती है, अहले सलफ़ कहते नहीं एक ही वाक़ई होती है, तो वो समझ गए ना कंडीशन। चलिए और कुछ, चलिए साहब।